وعسیٰ ان یکون خیرا لکم، شاید تمہاری بھلائی اسی میں تھی کہ وہ اٹھا لیا گیا۔ فالتمسوها فی التاسعۃ والسابعۃ، لہذا اب اس کو تلاش کرو 21 تاریخ کو یا 23 تاریخ کو یا 25 تاریخ۔ اس کے متعلق یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آیا اس وقت حضور کو وہ تاریخ بتا دی گئی تھی اور آپ اس کی خبر دینے کے لیے نکلے تھے، یا صورت یہ تھی کہ لیلۃ القدر میں آپ عبادت کر رہے ہوں گے اور آپ کے اوپر وہ تمام انوار منتشر ہوئے جو لیلۃ القدر میں نازل ہوتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہوا کہ یہ ہے لیلۃ القدر، پھر آپ نکلے لوگوں کو بتانے کے لیے، اور پیش نظر یہ تھا کہ وہ انوار لوگوں کو بھی دکھائیں کہ اس دوران میں وہ انوار غائب ہو گئے اور لوگ نہ دیکھ سکیں۔ اللہ رسول اللہ نے اس حدیث میں یہ بات واضح ہے۔ ان دونوں میں سے جو صورت بھی ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے وہ علم دینے کے لیے اور اللہ تعالیٰ نے وہ علم اٹھا لیا۔ پہلے گزرا ہے کہ وہ مجھے بھلا دیا گیا، یہاں فرمایا گیا کہ وہ اٹھا لیا گیا۔ اس سے پہلے جو احادیث جتنی احادیث گزری ہیں ان سب کے اوپر نگاہ ڈالنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت اور مصلحت ہے کہ اس نے لیلۃ القدر کا تعین نہیں فرمایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات پر مامور نہیں کیا کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ گناہ رات ہے لیلۃ القدر، اس میں عبادت کیا۔ اس حکمت اور مصلحت کی مختلف احادیث میں وضاحت ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم دیا گیا اور بلا دیا گیا، رفع کر دیا گیا، آپ کو اٹھا لیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ جو کچھ بتانے کی آپ کو اجازت دی گئی وہ یہ ہے کہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے اور تم طاق راتوں میں مبتلا۔ یہاں طاق راتوں میں سے 3 راتوں کا ذکر کیا گیا ہے، وہ ہے 21، 23 اور 25۔ بعض روایات میں کہ 21 سے اور 29 تک کی طاق راتیں، اور بعض روایات میں 21 سے 25 تک کی طاق۔ یہ کیونکہ تاریخیں نہیں بیان کی گئی ہیں کہ کون سی حدیث کس تاریخ کی ہے، اس وجہ سے یہ کہنا مشکل ہے کہ کون سی حدیث ابتدائی دور کی ہے، کون سی حدیث بعد کے دور کی۔ عام طور پر جو علماء امت میں بات مشہور ہے وہ یہی ہے کہ آخری عشرے کی طاق رات۔ بعض جو احادیث ہیں جن کے اندر 3 راتوں کا ذکر ہے، اور احادیث کے متعلق یہی قیاس کیا جاتا ہے کہ جو پہلے کی ہیں اور بعد کا جو علم آپ کو حاصل ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے، وہ آخری عشرے کی طاق رات۔ وعن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا كان ليلة القدر نزل جبریل فی کبکبۃ من الملائکۃ یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل۔ یہ لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ایک ٹکڑا میں سناؤں۔ حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے تو جبریل ملائکہ کے ایک جھرمٹ میں اترتے ہیں اور دعا کرتے ہیں ہر اس بندے کے لیے جو اس وقت کھڑا ہوا یا بیٹھا ہوا اللہ عز و جل کا ذکر کر رہا۔ جو لوگ بھی اس وقت جاگ رہے ہیں اور اللہ کے ذکر میں لگے ہوئے ہیں، خواہ کھڑے یا بیٹھے، ان سب کے حق میں جبریل اور ملائکہ یہ دعا کرتے ہیں۔ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ عِيدِهِمْ یعنی یوم فطرہم باہا بہم ملائکتہ، پھر جب عید کا دن ہوتا ہے یعنی عید الفطر کا، تو اللہ تعالیٰ اپنے ملائکہ کے سامنے اپنے ان بندوں کے اوپر فخر کرتا ہے۔ اس چیز کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندوں پر فخر کا اظہار کرنا ہے۔ بندے وہ کہ جو اس کی بندگی کرنے والے ہیں، اس کی عبادت کرنے والے ہیں، رمضان میں روزے رکھنے والے ہیں،
راتوں کو کھڑے ہو کر عبادت کرنے والے، ان پر اللہ تعالیٰ فخر کرے گا اور اپنے فرشتوں کے سامنے کرے گا۔ فقال یا ملائکتی ما جزاء اجیر وفى عملہ، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، کیا جزا ہے اس کی، کیا بدلہ ہے اس کا کہ جس نے اپنے ذمے کا کام پورا کر دیا، اس اجیر کا، یعنی وہ مزدور کے جس کے سپرد جو ڈیوٹی تھی اس نے اس کو پوری طرح سے ادا کر دیا، اس کی جزا کیا؟ قالوا ربنا جزاؤہ ان یوفى اجرہ، فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، اس کی جزا یہ ہے کہ اس کی مزدوری پوری پوری اس کو دے دی جائے۔ قال ملائکتی حبیبی و امائی قضوا فریضتی علیہ، اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ اے میرے ملائکہ، میرے ان بندوں نے اور میری ان بندیوں نے اپنا وہ فرض ادا کر دیا جو میں نے ان پر عائد کیا۔ ثم خرجوا یعجون الی الدعاء، اب یہ گھروں سے نکلے ہیں مجھ سے دعا مانگنے کے لیے، گڑگڑا کر ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنے، یعنی یوم عید کو، عید کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے ہیں، اور اس لیے نکلے ہیں کہ میرے سامنے اب ہاتھ پھیلا پھیلا کر یہ دعا مانگے۔ وعزتی و جلالی و کرمی و علوی و ارتفاع مکانی لأجیبنہم، میری عزت اور میرے جلال اور میرے کرم اور میری بلند مرتبگی اور میری بلند مکانی کی قسم، لأجیبنہم، میں ان کی دعائیں قبول کروں۔ فیقول ارجعوا قد غفرت لکم، پھر اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو جو عید کی نماز پڑھنے اس وقت نکلے ہوئے ہیں اور اس سے دعائیں مانگ رہے ہیں، ان کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قد غفرت لکم، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، وبدلت سیئاتکم حسنات، اور تمہاری برائیوں کو بدل دیا حسنات سے، نیکیوں سے۔ قال فیرجعون مغفورا لہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر وہ پلٹتے ہیں مغفورا لہم، اس حالت میں کہ ان کو معاف کر دیا۔ یعنی سال کے سال اللہ اپنے مومن بندوں کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے کہ رمضان میں انہیں روزے رکھے اور عبادتیں کی اور عید کے روز نکلے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی انہوں نے، اور وہاں سے مغفرت حاصل کر کے پڑھے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی حاصل کر کے پڑھے، اور اس حالت میں وہ سال بھر رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں پر فخر کرتا۔ باب الاعتکاف، اعتکاف کہتے ہیں اپنے آپ کو روکنے اور کسی چیز کے اوپر قائم رہنے اور کہیں ٹھہرنے، کسی چیز کے اوپر جمے رہنا، یہ اعتکاف۔ اور شریعت کی اصطلاح میں اعتکاف اس چیز کا نام ہے کہ ایک خاص صورت سے آدمی مسجد میں قیام کرنے اور مسجد میں اپنے آپ کو روک کر رکھنے کا نام ہے۔ عن عائشہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعد۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخر وقت تک، جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو اٹھا لیا، آپ ہر رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف کیا، یعنی مسجد میں قیام کرتے تھے، مسجد میں ٹھہرے رہتے پورے 10، اور یہ آپ کا معمول عمر بھر رہا۔ اس سے مراد ہے وہ معمول جو آپ کا مدینہ طیبہ میں تھا۔ رمضان شریف کے روزوں کا حکم مدینہ طیبہ میں آیا ہے، دوسرے یہ کہ مکے میں سرے سے کوئی اس وقت تک مسجد ہی نہیں تھی،
اور مسجد حرام میں اعتکاف کرنے کا کوئی موقع نہیں ہے. اس وجہ سے اس سے مراد یہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں جب تک آپ نے قیام فرمایا آخر وقت تک آپ کا یہ معمول رہا کہ رمضان میں آخری 10 دنوں میں آپ اعتکاف کریں. ثم تققا ازواجہ من بعد، پھر آپ کی ازواج مطہرات آپ کے بعد اعتکاف کریں. ازواج مطہرات کا اعتکاف جو تھا وہ اپنے ہی حجروں میں تھا، مسجد کے اندر ہے، لیکن ازواج مطہرات کے جو حجرے تھے وہ بالکل مسجد سے متصل تھے، یعنی مسجد کے ساتھ ساتھ تمام ازواج کے مطہرات ازواج کے حجرے تھے اور ہر ایک کا دروازہ مسجد کے اندر تھا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بیوی کے ہاں جو قیام رکھتے تھے وہاں سے آپ سیدھے مسجد کے اندر اس دروازے سے. تو کیونکہ مسجد سے متصل تھا اس وجہ سے ازواج مطہرات بھی مسجد کے اندر آنے کی ان کو کوئی ضرورت نہیں تھی، اور عورتوں کا اعتکاف مسجد میں ہوتا ہی نہیں ہے، وہ مسجد کے گھروں ہی میں ہوتا ہے عورتوں کا اعتکاف. تو ازواج مطہرات بھی اعتکاف کرتی رہی رمضان کے آخر. وعن ابن عباس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس بالخير وكان اجود ما يكون في رمضان كان جبريل يلقاه كل ليلة في رمضان يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن فإذا لقيه جبريل كان اجود بالخير من الريح المرسلة. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی معمولاً تمام انسانوں سے زیادہ فیاض تھے بھلائی کے معاملے، یعنی ہر طرح کی بھلائی نہایت کھلے دل سے ہر وقت کرتے ہیں. وکان اجود ما یکون فی رمضان، اور خاص طور پر رمضان میں آپ بے انتہا فیاض تھے. کانا جبریل و یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان، جبریل ہر رات کو رمضان کے زمانے میں آپ کے پاس آتے تھے. یعرض علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم القرآن، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قرآن مجید سناتے. یعنی رمضان میں گویا ایک ریفریشر کورس ہوتا ہے. ویسے بھی آپ قرآن مجید کو کبھی بھولتے نہیں تھے، جس وقت آپ کے اوپر نازل ہو جاتا تھا اس دل پر نقش ہو جاتا تھا، کبھی ایک لفظ نہیں بھولے. لیکن پھر بھی رمضان کے زمانے میں جس مہینے میں کہ جبریل قرآن مجید لائے تھے اس مہینے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آتے تھے، اور جتنا اس وقت تک قرآن نازل ہو چکا ہوتا تھا وہ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سناتے. فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ. جب جبریل آپ سے ملتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ایسا ہو جاتا تھا کہ آپ ایسے تیار ہو جاتے تھے جیسے کہ ہوا چلنے والی، کہ کہیں رکنے والی نہیں ہے. جب ہوا چھوڑ دی جائے اور چل پڑے وہ تو اس وقت پھر ہر چیز کے اوپر سے وہ گزرتی ہے اور ہر جگہ وہ پہنچتی ہے. تو اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر اور آپ کی جو تیاری وہ اتنی رواں اور جمع ہو گئی، یعنی اس مسرت کی وجہ سے بھی جبریل سے آپ کو ہر روز ہر رات کو ملنے اور قرآن مجید سنانے سے آپ کو. یہ اس حدیث کا اعتکاف کے مضمون سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن مصنف مشکات کے اس کو مشکات اعتکاف کے بعد میں. وعن ابی ہریرہ قال كان يعرض على النبي صلی اللہ علیہ وسلم القرآن كل عام مرة فعرض عليه مرتين في العام الذي قبل وكان يعتكف كل عام 10 فاعتكف 20 في العام الماضي قبل. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قرآن مجید ہر سال ایک مرتبہ پیش کیا جاتا ہے، مگر جس سال آپ کا انتقال ہوا ہے اس سال آپ کو 2 مرتبہ قرآن مجید
وہاں اوپر والی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو سناتے تھے، اس حدیث میں ہے کہ جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے۔ معلوم ہوتا تھا کہ عمل دونوں طرح سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایک مرتبہ جبریل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے تھے قرآن مجید، اور ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو سناتے۔ تو جس سال آپ کا انتقال ہوا اس سال 2 مرتبہ ہے، یعنی 2 مرتبہ قرآن مجید آپ نے سنایا اور 2 مرتبہ قرآن۔ فَأَتَكَفَ 20 فِي الْعَامِ الَّذِي سُجِرَ، اس لیے آپ نے 20 دن اعتکاف فرمایا اس سال جس سال آپ کا اعتکاف، یعنی عام معمول 10 دن کا تھا، لیکن آخری سال آپ نے 20 دن اعتکاف کیا اور 2 مرتبہ آپ کو قرآن سنایا گیا اور 2 مرتبہ۔ وعن عائشہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اعتکف ادنى الی رأسه وهو في المسجد فأرجل وكان لا يدخل البيت الا لحاجة الانسان۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے تو مسجد میں بیٹھے بیٹھے آپ اپنا سر حجرے میں میری طرف بڑھا دیں اور میں آپ کے بال درست کر دیا کرتا۔ وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنسَانِ، اور آپ گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے مگر انسان کی جو خاص حاجت ہے، یعنی پیشاب پاخانہ، حاجت الانسان سے مراد وہ ناگزیر حاجت کے جس کے لیے مسجد سے نکلنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ مسجد میں رفع حاجت نہیں کی جا سکتی، اس لیے صرف اس کی خاطر آپ مسجد سے باہر نکلیں۔ باقی یہ کہ یہ جو بتایا گیا کہ سر آپ داخل کر دیتے تھے، میں نے بتایا آپ کو کہ حجرہ چونکہ آپ کا اس کا دروازہ مسجد کی طرف کھلتا تھا، ایک دروازہ مسجد میں کھلتا تھا، اس وجہ سے مسجد میں بیٹھے بیٹھے اس دروازے سے آپ سر آگے بڑھا دیتے تھے اور حضرت عائشہ تیل ویل ڈال کر اور آپ کے بات کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ اگر آدمی سر نکال دیتے دروازے سے اس سے وہ مسجد سے باہر نہیں جائے، مسجد سے باہر اس وقت ہوگا جب سے قدم باہر نکالے۔ قدم اگر باہر نہیں نکالا ہے اور قدم اندر ہے تو ظاہر، قدم اندر ہے تو ظاہر بات ہے کہ جسم کا بڑا حصہ مسجد کے اندر رہے گا، تو اس لیے سر بحث باہر نکال دینے سے اگر فرض کیجیے مسجد کے دروازے میں کھڑے ہو کر آپ اتنا سر باہر نکال کر کسی سے بات کر لیں گے تو کوئی آپ کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، لیکن مسجد کے قدم آپ باہر نکالیں گے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹے گا۔ باہر نکلنے کے لیے اجازت صرف اس صورت میں ہے جب کہ کوئی ناگزیر آ جائے، مثلا ایک آدمی کا کھانا لا کے دینے والا کوئی نہیں ہے، اس وجہ سے وہ محض اپنا کھانا لینے کے لیے جا سکتا ہے مسجد سے باہر، وہاں گھر جائے یا کسی دکان پر جا کر اپنا کھانا لے کر، یہ آدمی کی ناگزیر ضرورت ہے کیونکہ بھوکا نہیں مر سکتا ہوا، اسی طرح سے پیشاب پخانے کے لیے مسجد سے باہر ہے۔ تو جو ناگزیر حاجات ہیں ان کے سوا اور کسی حالت میں مسجد سے باہر نہیں نکلنا ہے اعتکاف کی حالت۔ وعن ابن عمر ان عمر سأل النبي صلی اللہ علیہ وسلم قال كنت نظرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام قال فأوف بنظري۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں یہ نظر مانی تھی کہ میں ایک رات مسجد حرام میں اعتکاف کروں، قال فأوف بنظري، تو حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنی نظر پوری کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جاہلیت میں بھی اگر کسی انسان نے کسی نیک کام کی نظر مانی، اللہ کے لیے کسی کام کی نظر مانی، تو اس نظر کو پورا کرنا۔ اگر کسی غلط کام کی، کسی بیجا کام کی، کسی گناہ کے کام کی نظر مانی ہو تو اس کو پورا نہیں کرنا چاہیے، لیکن نظر اگر نیک کام کی مانی ہے، اللہ کی خاطر کوئی کام کرنے کے لیے مانی ہے
تو اس میں کوئی مذاکرہ نہیں، جاہلیت کے زمانے میں بھی نظر مانی ہو تو آدمی اسلام کے زمانے میں بھی اس کو پورا کرے، اگرچہ اس کا پورا کرنا لازم نہیں ہے، اسی میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ اس کو پورا کرنا لازم ہے، بعض کو بات کہتے ہیں کہ لازم نہیں کی جا سکتی۔ اور سے بنظر کے دو مفہوم ہو سکتے ہیں، ایک مفہوم یہ ہے کہ لازم ہے کہ تم نظر پوری کرو، اور یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں تم پوری کر سکتے ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جاہلیت کے زمانے میں بھی اعتکاف کا طریقہ معروف تھا، اور قرآن مجید میں اس کا ذکر بھی آتا ہے، یعنی جو مشرکین تھے وہ بھی اعتکاف کرتے تھے، میرا بتوں کے لیے کرتے تھے، اور جو اہل اللہ تھے وہ اللہ کے لیے اعتکاف کرتے تھے، عبادت کا۔ بعض اوقات مشرکین بھی اللہ کے لیے مسجد حرام میں اعتکاف کرنے کی نظر مانتے تھے، جیسے کہ حضرت عمر کے قول سے معلوم کہ انہوں نے کسی چیز کے لیے جاہلیت کے زمانے میں نظر مانی کہ رات بھر مسجد حرام میں ٹھہرے ہوئے ہیں، اور وہ اللہ کی خاطر کی، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر پوری کرنے کا حکم نہ دیتے۔ عن انس قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان فلم يعتكف عاما فلما كان العام المقبل اعتكف 20۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں ہمیشہ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، مگر 1 سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا۔ جب دوسرا سال آیا تو آپ نے 20 دن اعتکاف۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال اپنے زمانے قیام مدینہ میں اعتکاف نہیں کیا۔ اس سے اس بات کی دلیل ملتی ہے کہ اعتکاف کرنا فرض نہیں، واجب نہیں۔ اگر فرض واجب ہو تو پھر اعتکاف کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال بھی نہیں چھوڑتے۔ پھر یہ مسئلہ واضح کرنے کے لیے کہ یہ واجب نہیں ہے مگر بہت بڑی نیکی ہے اور ایک ایسی سنت ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جانا چاہیے، اس لیے آپ برابر اعتکاف کرتے رہے، لیکن 1 سال آپ نے اعتکاف نہیں کیا تاکہ فرض میں اور سنت میں فرق آئے۔ یہ معلوم ہو جائے گا فرق کیا ہے۔ اسی وجہ سے مختلف فقہاء کے درمیان اعتکاف کی نوعیت میں اختلاف ہے۔ بعض اس کو فرض ہے تو واجب قرار دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ وہ کہتے ہیں کہ حضور نے ہمیشہ اعتکاف کیا ہے اور 1 سال نہیں کیا تو دوسرے سال آپ نے اس کی قضا 10 دن بیٹھ جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ سنت ہے اور سنت موقدہ ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ مستحب ہے اور ایسا مستحب ہے کہ جس کے اوپر عمل کیا جانا چاہیے۔ یہ مختلف جو عمل ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ان کو دیکھ کر فقہاء نے یہ رائے دیا۔ عن عائشہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يعتكف قبل الفجر ثم دخل في المعتكف۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ارادہ فرماتے اعتکاف کرنے کا تو فجر کی نماز پڑھ کے پھر اپنے معتکف میں بیٹھے۔ معتکف سے مراد ہے وہ جگہ جو آدمی اپنے اعتکاف کے لیے مسجد میں بناتے ہیں۔ مسجد میں ایک طرح سے ایک پردہ سا لٹکا کر آدمی اپنے لیے اس میں خلوت پیدا کر لیتا ہے، اس کو معتکف کہتے ہیں، یعنی وہ جگہ جہاں آدمی اعتکاف کرے۔ وہ کہتی ہیں کہ فجر کی نماز پڑھ کر آپ داخل ہوتے ہیں۔ یہ اس حدیث سے استدلال کیا ہے امام اوزاعی اور امام ثوری وغیرہ۔ وہ کہتے ہیں کہ اعتکاف کی ابتدا فجر کے وقت، بعض دوسری آدمی سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کی ابتدا مغرب کے وقت سے ہوتی ہے، یعنی اگر آپ 20 تاریخ سے اعتکاف میں بیٹھنا چاہتے ہیں تو 19 تاریخ کو مغرب کی نماز کے بعد آپ اعتکاف میں بیٹھیں۔ ائمہ اربعہ اسی بات کے قائل اور ان کی دلیل دوسری آپ ہے۔
لیکن جو اس بات کے قائل ہے کہ نہیں 20 تاریخ کی فجر سے شروع ہوگی، وہ اس حدیث سے استعمال ہے۔ وعنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعود المريض وهو معتكف فيمر كما هو فلا يعرض يسأل عنه۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریض کی عیادت کر لیتے تھے اعتکاف کی حالت، بس آپ سیدھے مریض کے پاس جاتے تھے بغیر کہیں ٹھہرے یا کسی طرف مڑے یا کسی کام کے لیے رکے، اور جا کر صرف اس سے پوچھ کر اس کی خیریت پوچھ کر واپس آتے۔ آگے ایک حدیث آتی ہے کہ اعتکاف میں عیادت بھی نہیں کی جا سکتی، اور وہ بھی حضرت عائشہ کی روایت ہے، اور یہاں حضرت عائشہ کی روایت یہ ہے کہ آپ عیادت کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عیادت کی دو حالتیں ہیں۔ ایک حالت یہ ہے کہ کوئی معمولی بیماری کسی آدمی کو ہے جس میں کوئی خطرہ نہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں، معلوم ہوا کہ کسی کو بخار آ گیا ہے، تو اعتکاف کی حالت میں اس کے عیادت کے لیے آپ نہیں سکتے۔ اگر معلوم ہوا کہ بہت سخت بیمار ہے آدمی اور تشویش کے قابل حالت ہے، تو اس حالت میں آپ عیادت کے لیے جائیں۔ اس سے دونوں حدیثیں جمع۔ وعنها قالت السنة على المعتكف ألا يعود مريضا ولا يشهد جنازة ولا يمس المرأة ولا يباشرها ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد منه ولا اعتكاف إلا بالصوم ولا اعتكاف إلا في مسجد الجامع۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ اعتکاف کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ نہ مریض کی عیادت کی جائے، نہ آدمی جنازے میں جائے، نہ عورت کو ہاتھ لگائے یا اس کے ساتھ جسم مس کرے، نہ یخرج لحاجت میں، اور نہ کسی حاجت کے لیے مسجد سے نکلے الا لما لا بد منہ، وجود اس حاجت سے جس کے لیے نکلنے کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو۔ ولا اعتکاف الا بالصوم، اور کوئی اعتکاف روزے کے بغیر نہیں۔ ولا اعتکاف الا فی مسجد الجامع، اور کوئی اعتکاف نہیں ہے مگر مسجد جامع میں۔ اس میں حضرت عائشہ نے جو احکام بیان کیے ہیں اعتکاف کے، وہ یہ ہے کہ مریض کی عادت نہ کرے۔ اوپر کی حدیث سے معلوم ہوا کہ عام حالت میں مریض کی عادت نہ کرے، جنازے میں نہیں جائے گا اور عورت کے قریب نہیں جائے گا۔ لیکن اوپر والی جو پہلے حدیث گزر چکی ہے اس میں حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں آپ کے پاس ٹھیک کروں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو تو ہاتھ لگانے کی اجازت دی مگر خود ان کو ہاتھ نہیں